ناظرین السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس پروگرام سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں اور ہمارا میسیج ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیماری لاحق ہو اس کو ابتدائی مراحل میں ہی کسی مستند ڈاکٹر یا قریبی اسپتال جا کے تشخیص کروا لیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، اگر آپ شروع میں ہی اس کا علاج کروائیں گے تو اس کا علاج سے بخوبی آپ کو مکمل صحت یابی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا اس پہ خرچہ بھی زیادہ نہیں آئے گا۔ پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی حوصلہ شکنی کریں کہ آپ عطائیت کی طرف رجوع نہ کریں اور کوئی مہلک امراض اس کے ہم ابتدائی سگنل بتا دیں تاکہ آپ کسی بھی قریبی اسپتال میں جا کے اس کی تشخیص کروائیں۔ یہ ایک پبلک سروس، پبلک ایجوکیشن، ان کی صحت کی آگاہی کا پروگرام ہے جو کہ صرف کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک کے توسط سے آپ تک ہم ایسی معلومات ہم پہنچاتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ناظرین میں نے ایک بہت ہی اہم ایشو ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے کہ اگر کووڈ-19 سے کسی مریض کی موت لاحق ہو جائے تو کیا رشتہ داروں کو خوف رہتا ہے کہ کہیں ان کے گھر میں یا اس کی تدفین کے وقت ان کو کووڈ-19 کا حملہ نہ ہو جائے۔ ہم اس کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو سے بڑی اہم معلومات حاصل کریں گے۔ میرے مہمان اس وقت ایک مذہبی اسکالر مولانا فہیم الحسن تھانوی ہیں جن کا تعلق جامعہ اشرفیہ سے ہے اور وہاں بڑے عرصے سے تدریسی عمل میں اس یونیورسٹی سے طلباء کو پڑھا رہے ہیں، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ ہم بحیثیت مسلمان کیا ہمیں ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنے لواحقین کی تدفین کا عمل کر دینا چاہیے، انہیں یہ آخری دن ہے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ لیکن کووڈ-19 کچھ ایسا مرض پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا کہ بہت زیادہ خوف بھی پیدا ہوا عوام میں۔ میرے دوسرے مہمان پروفیسر عارف رشید ملک ہیں جو کہ سرجن میڈیکو لیگل ہیں، کافی عرصہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ طب شرعی میں کے سربراہ رہے، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور اس وقت سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں پروفیسر ہیں فورنسک ڈپارٹمنٹ کے۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ ایسے مریض کا پوسٹ مارٹم کرنا اور کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں اختیار کرنی چاہیے جس کی موت کووڈ-19 نمونیا سے ہو گئی ہو۔ تو میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں، وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز پروفیسر فہیم الحسن تھانوی صاحب سے، مولانا صاحب سے کریں گے۔ ہم میرے ساتھ رہیے۔ ناظرین آج ہم پروگرام سے اپنے اسٹوڈیو سے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ کووڈ-19 سے اگر کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کی تدفین کا عمل کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ کیا ابھی بھی خوف پایا جاتا ہے قوم میں؟ حالانکہ دیکھا جائے تو کووڈ-19 بیماری میں صرف 5% لوگ ہوتے ہیں جو کہ مہلک مرض کا شکار ہوتے ہیں، لیکن احتیاط اگر نہ برتی جائے تو یہ بیماری بڑی تیزی سے عوام میں پھیل سکتی ہے۔ تو اس کے لیے سارے وہ SOPs کے ہاتھوں کی صفائی، سینیٹائزر کا استعمال، صابن سے دھونا اور سماجی فاصلہ رکھنا اور ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی مریض کی جو کہ کووڈ-19 کا شکار ہو، موت واقع ہو جائے تو اس میں بھی ایک بے چینی رشتہ داروں میں پائی جاتی ہے کہ اس کی تدفین کا عمل ہم جو ہے اس عمل میں ہم کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس کے لیے میں اپنے اسٹوڈیو میں پروفیسر عارف رشید صاحب میرے ساتھ ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا وائرس کسی ڈیڈ باڈی سے بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے کسی صحت مند شخص میں؟ لیکن سب سے پہلے میں مولانا فہیم الحسن تھانوی صاحب آپ کا شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ تمام مذاہب اگر دیکھے جائیں تو ان میں ہر تدفین کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارا مذہبی مسلمانوں کا طریقہ ہے وہ سب سے ڈگنیفائڈ اور بہت اچھا طریقہ ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ کووڈ-19 کے مریض کو تدفین کا عمل جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے یا اس میں اسی طریقے سے اس کا تدفین کرنی چاہیے جس طرح کہ ہم ایک نان کووڈ-19 سے موت واقع ہو تو کسی شخص کی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور یہ ایک اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد شاید کسی نے اس موضوع کے اوپر، شاید یہ پہلا ہی پروگرام ہو
کہ جو مریض کووڈ میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کی جو آخری رسومات ہیں خاص طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے کہ ان کے غسل کا ایک اہتمام کرنا اور پھر ان کی تدفین کا اہتمام کرنا، تو اس کے لیے کیا وہ چیزیں ہیں. تو اس میں دیکھیے دو باتیں ایک میں بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فرسٹ ویو آئی تھی، پہلی ویو جو آئی تھی پچھلے سال یوں سمجھیے کہ فروری مارچ میں، اور اس کے بعد اس سے آنورڈ چلی، تو فوری طور پہ ایک بہت ہی زیادہ وحشت اور ایک بہت ہی زیادہ خوف کا عنصر تھا. اور کچھ اس وقت کچھ ہمارے فیصلے بھی اس قسم کے ہوئے کہ جو بھی باڈی ہوتی تھی ڈیڈ باڈی، اس کو فوری طور پہ سرکاری طور پہ تحویل میں لے لیا جاتا تھا اور ایک کنٹرولڈ ماحول میں کہ جتنے لوگ اس میں شریک ہوں. تو اس میں یہ جو معاملات کیے گئے کہ اس کو کنٹرولڈ، اس میں کسی کو نہ دیکھنے دیا گیا، اس کو نہ ہی اس کو غسل دینے دیا گیا، اور جنازے کے لیے بھی طے ہوتا تھا جی اتنے لوگ آئیں، تو اس سے ایک خوف کا عنصر پھیلا کہ نہ معلوم یہ مرنے کے بعد بھی. لیکن بعد میں رفتہ رفتہ پھر وہ تحقیقات سامنے آئیں، اور آج تک بھی میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب میری بات کی تصدیق کریں گے کہ جو ہم نے سنا ہے، باقی ان کی جو بات ہے وہ زیادہ اوتھینٹیکیٹ ہوگی، کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں ابھی تک کسی سے یہ نہیں ثابت ہوا کہ کسی کو ڈیڈ باڈی سے کووڈ لگا ہو. لیکن بہرحال احتیاط کا تقاضا اپنی جگہ ہے. دوسری چیز یہ کہ شریعت جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ راستہ دیتی ہے، کہیں آپ کو بند گلی میں کھڑا نہیں کرتی. قرآن کریم کے احکامات دیکھ لیں، احادیث میں دیکھ لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ لیں کہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ایسا، تو اس میں شریعت اس کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے. کہیں اگر ایسی کوئی سویئر بیماری ہے کہ جس کے پھیلنے کا مرنے کے بعد بھی امید ہے کہ باڈی کے قریب یا اس کو ہاتھ لگانا یا اس کو کھلے رکھنے سے کوئی ارد گرد کے لوگوں کو نقصان ہے، تو وہاں پہ تو اتنی بھی گنجائش ہے کہ اس کو بغیر غسل کے اور بغیر اس کے تدفین کر دی جائے. لیکن یہاں چونکہ ایسے معاملات نہیں تھے تو اس کے لیے یہی کہا گیا کہ پہلے اپنی حفاظتی جو اقدامات ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی بھی کیا ضرورت ہے، ہم آج تک ہماری قوم جو ہے ماسک لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اپنے جسم کا اور اپنی جان کا آپ کے اوپر حق ہے. اور اگر اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو کوئی ہلاکت میں ڈالتا ہے اور کسی خطرے کی طرف جاتا ہے، وہ متعدی بیماری ہو کہ جس کی مثالیں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے مواقع پر ایک گروپ آیا کچھ لوگوں کا ایک، اور آپ سے بیعت لی انہوں نے مدینہ منورہ میں. اس میں ایک شخص تھا کہ جس کو کوڑ کا مرض تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بیعت دی اپنا ہاتھ کے مصافحے کے ساتھ، اور اس کو دور سے کہا کہ تمہاری بیعت میں نے لے لی، تم چلے جاؤ. یعنی اس سے آپ نے مصافحہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ تھے اور آپ کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقام، اور لیکن یہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے ایک راستہ کھولا کہ دور سے اس کو اس لیے واپس کر دیا کہ بھئی اسی طریقے پر کسی جگہ پر اگر وبا پھیلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اس علاقے میں جاؤ، اور جو لوگ اس علاقے میں موجود ہیں وہ باہر نہ نکلیں. یعنی جو لوگ جن کو وہ بیماری لگی ہوئی ہے وہ اوروں کے پھیلانے کے باعث نہ بنے، اور باہر سے لوگ جا کے اس جگہ پہ خود نہ مبتلا. تو دونوں صورتوں میں اپنی حفاظتی اقدامات کو پورا کرتے ہوئے اور اپنے تمام جو پیرامیٹر جو بیان کیے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ ایک مخصوص سوٹ پہنا جائے، موٹے اس میں وہ کیا جائے، پھر باڈی کو جب ہاسپٹل سے ڈسپوز آف کیا جائے تو اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے تفصیل اس کی. لیکن یہ کہ جب باڈی گھر آ جائے تو پھر اس کو مخصوص لوگ جو کہ حفاظتی اقدامات میں ہوں اور وہ اس کو غسل دیں، اور غسل دیتے ہی اس کو فوری طور پہ پیک کر دیں کسی بیگ میں، اور بیگ میں پیک کرنے کے بعد پھر اس کے دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی تدفین میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جن لوگوں نے غسل دیا ہو وہ فوری طور پہ اپنے کپڑے بدلیں، ان کو سینیٹائز کریں اور اپنے آپ کو نہا دھو کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پھر وہ شامل ہو. تو یہ چیزیں ساری وہ ہیں کہ جس میں شریعت کبھی آپ کو نہیں روکتی، کیونکہ ڈیڈ باڈی اور جو مردہ انسان ہے اس کا بھی پورا احترام اور اس کی پوری تکریم اس کا بھی حکم ہے. تو لہٰذا اس بیماری کی آڑ میں کسی صورت بھی یہ اس کی بھی اجازت نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ اس کی کوئی توہین کی جائے یا اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ کیا جائے. ٹھیک کہا آپ نے کہ یہ بیماری گزشتہ سال کے اوائل میں بہت خوف پایا جاتا تھا اور اس وقت اس پہ اتنی ریسرچ بھی نہیں ہوئی تھی، اور شاید اب سائنس نے یہ پروو کر لیا ہے کہ کسی ڈیڈ باڈی سے وائرس کسی صحت مند شخص کی طرف نہیں پہنچتا. لیکن جس طرح ویکسینیشن لگوانے کے بعد آپ کو یہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر جاری رکھیں، اس طرح اگر آپ اس مردے کے غسل کے لیے اپنے گھر میں
اس کو ہینڈل کر رہے ہیں تو تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کی تدفین کریں. اور یہ بھی آپ نے بڑا بجا فرمایا کہ حضور پاک نے تو بہت عرصہ پہلے بیماریوں کی پریونشن کا سبق دے دیا تھا مسلمانوں کو اور پوری قوم کو کہ کس طریقے سے وہ طاعون کی بیماری کا ایک مثال دی تھی کہ جہاں وبا پھیلی ہو وہاں نہ جائیں، اور اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پھیل گئی ہے تو وہاں سے بالکل باہر نہ نکلیں. پروفیسر عارف رشید ملک صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، پبلک آگاہی کے لیے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ آپ پوسٹ مارٹم بھی کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ کووڈ-19 نمونیا سے جس کی موت واقعہ ہو گئی ہو، کیا اسے وائرس صحت مند لوگوں تک پہنچتا ہے؟ تھینک یو پروفیسر صداقت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب دونوں نے اس کے بارے میں گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں، لیکن یہ جو پبلک اویئرنیس کا پروگرام ہے یہ زیادہ ماسس کو زیادہ کنوینئنٹ طریقے سے عام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے میں اور یہ اویئرنیس دینے میں مددگار ثابت ہوگا. اس سلسلے میں جو آپ کی کاوشیں ہیں وہ قابل تحسین ہیں. مجھے آپ نے موقع دیا ہے، اس کا شکریہ. پہلی بات جو حتمی طور پہ سائنٹیفک ہے، ابھی تک حتمی طور پر یہ ثابت نہیں ہو سکا سائنٹیفکلی کہ جو کووڈ-19 سے ڈیڈ باڈی ہوئی ہے تو کیا اس متوفی سے زندہ بندے کو کووڈ-19 کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. یہ حتمی طور پر اسٹیبلش نہیں ہے. جو اسٹیبلش ہوئی ہے بات وہ ابھی تک یہ ہے کہ زندہ وائرس ڈیڈ باڈی میں 12 گھنٹے تک، یا اس کے بارے میں بھی کوئی طے شدہ ٹائم تو نہیں ہے لیکن وہ کم ٹائم ہے، اس کے ریسپریٹری ٹریک میں، سانس کی نالی میں یا پھپھڑوں میں پایا تو جا سکتا ہے. اسی طرح اس وائرس کا جینم 30 days آفٹر ڈیتھ تک بھی ملا ہے، لیکن وہ انفیکشن نہیں کاز کر سکتا. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو یہ کرونا وائرس ہے یہ پھیلتا کیسے ہے. یہ سانس لیتا ہے بندہ، ایئر میں ڈراپلٹس آتے ہیں، وہ دوسرا بندہ جو اس کے کلوز کانٹیکٹ میں ہے وہ اس سانس کے ذریعے اس کے اندر جائیں، یا وہ کسی ایسی چیز کو ٹچ کرے جہاں وہ وائرس کسی کے کھانسنے سے وہ ڈراپلٹس گرے ہیں اور وہ اس کے ہاتھ اپنے منہ کو لگیں، تو ڈیڈ باڈی تو نہ بات چیت کر سکتی ہے، نہ کھانسی کر سکتی ہے، نہ چھینک مار سکتی ہے، نہ سانس لے سکتی ہے. تو ڈیڈ باڈی سے تو زندہ بندے کو اس طریقے سے یہ وائرس نہیں جا سکتا. لیکن جو بندہ فوت ہو گیا ہے، ظاہر ہے اس کی عزت و احترام کا بھی تقاضا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے. وہ اگر ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوا ہے تو جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں انیشلی انہوں نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے. اگر گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے تو فیملی ممبرز نے کرنا ہے. اب وہ ڈیتھ کنفرمڈ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کنفرم کیس تھا کووڈ-19 کا، اور وہ سسپیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو روکوں گا، آپ سے وجہ فرما رہے ہیں کہ جب ایک مردے نے سانس ہی نہیں لینا تو اس کا وائرس اس کے جسم سے کہاں نکلے گا؟ اور وائرس کا جو گھر ہوتا ہے وہ کسی انسان کے پھیپھڑے اور سانس کی نالی ہوتی ہے. لیکن جب دیکھا گیا ہے کہ موت آنے کے فوراً بعد بعض اوقات فیومز بھی نکلتے ہیں اس کی ناک سے یا منہ سے، چاک سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس سے وائرس نہیں پھیل سکتا؟ وہ سیکریشنز جو نکلتی ہیں، یا اس ڈیڈ باڈی جب ہسپتال میں داخل وہ ہے متوفی، اس کو کوئی نالیاں پاس کی گئی ہیں، وہاں اس وائرس اس سے پھیل تو سکتا ہے اگر اس کو ہینڈل کرنے والوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئی ہوں. انہوں نے گلوز نہ پہنے ہوں، ماسک نہ پہنے ہوں، گاؤن نہ پہنا ہو، ایپرن نہ لیا ہو، پھر تو وہ اس کو ٹچ کرنے سے جب وہی ہاتھ اس کے اپنے ناک اور منہ کو لگیں گے تو اس سے پھیل تو سکتا ہے. لیکن اگر اس نے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کو پہنا ہوگا، وہ پریونٹیو میئرز اختیار کیے ہوں گے، اور بعد میں ہینڈل کرنے کے بعد ان کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا، تو پھر اس کے پھیلنے کا چانس نہیں ہے. اس میں اس ہیلتھ کیئر ورکر نے یا فیملی ممبر نے اس نے کیئر کرنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اگر اس سیکریشنز میں ان نالیوں پہ کوئی ایسا اس
متوفی کے جسم پہ ہے تو اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بچانے کے طریقے وہی ہیں، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس پہننے ہیں، ماسک، گاؤن، ایپرن پہننا ہے، اور ہینڈ واشنگ کرنی ہے، اور بار بار ہاتھ دھونے ہیں، یا بعد میں وہ باتھ بھی لے سکتا ہے۔ ماسک وہ N95 استعمال کرنا ڈیڈ باڈی کو ہینڈل کرنے کے لیے اتنا ضروری تو نہیں ہے، سمپل جو سرجیکل ماسک ہے وہ بھی اس میں میسر آ سکتے ہیں، اور بعد میں ان کو وہ ڈسپوز آف کر دے۔ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیکن جب یہ بیماری چائنا سے چلی اور ساؤتھ چائنا میں جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی غیر ملکی بھی اگر وہاں پہ اس بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے تو اس کو انہوں نے واپس اس کی باڈی اس کے ملک میں نہیں بھیجی، بلکہ اس کو کریمیٹ کر کے اس کی ایش جو تھی وہ انہوں نے وہاں ٹرانسفر کر دی۔ وہ اتنا شروع میں خوف پایا جاتا تھا، لیکن اب سائنس نے یہ پروو کر دیا ہے کہ پرسنل پروٹیکشن ضرور کریں۔ کسی بھی ایسے شخص کی جس کی موت کووڈ-19 سے واقع ہوئی ہو، اس کو نہلاتے وقت، اس کو غسل دیتے وقت، اس کو کفن وغیرہ پہناتے وقت آپ گلوز پہن کے رکھیں، اپنے ماسک کا استعمال کریں، اور اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھوئیں، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ایک مردے نے نہ چھینک مارنی ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ سانس لینا ہے، تو وائرس اس کے جسم سے کس طرح نکل سکتا ہے؟ مجھے یہ ضرور بتا دیں کہ وائرس سے اگر کسی بھی مریض سے وہ وائرس اگر پلاسٹک کی جگہ یا اسٹیل کی جگہ پہ آ کے گر پڑے تو وہ اس آب و ہوا میں کتنی دیر تک زندہ رہتا ہے؟ جی، اس کے بارے میں مختلف جو انوائرنمنٹل سرفیسز ہیں اس پہ مختلف ٹائم پیریڈ میڈیکل لٹریچر میں بتایا گیا ہے۔ میکسیمم اس کو 9 days کہا گیا ہے۔ جو سٹین لیس اسٹیل یا کارڈ بورڈ ہے اس میں 3 to 4 days کہا گیا ہے۔ کچھ اور سرفیسز ہیں جہاں کچھ آرز کہا گیا ہے، لیکن جو ایک لمٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی اس میں ہے ویب سائٹ پہ، انہوں نے جو گائیڈ لائن دی ہیں وہ اس کو 9 days کہتے ہیں۔ تو اسی لیے جو میرے انٹرنیشنل کچھ کولیگس ہیں فورینسک میڈیسن کے، وہ جب پوسٹ مارٹم کر کے آتے تھے تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک باتھ کا انتظام کیا ہوا تھا، تو وہ اپنے کپڑے ادھر چینج کر لیتے تھے اور دوسرے کپڑے پہن کے باتھ لے کے پھر گھر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ ڈفرینٹ ہیں ڈفرینٹ سرفیسز کے لیے۔ بیسٹ تو یہ ہے کہ یہ جو انوائرنمنٹل سرفیسز کی کلیننگ ہے اس کو واش کر کے سوپ اور واٹر سے اگر آپ ڈس انفیکٹ کرنا چاہیں تو 0.1% بلیچ جو ہے اس سے اس کو آپ ڈس انفیکٹ کر لیں، تو یہ ایک سفیشینٹ میئر ہے ایز اے پریونٹیو میئر اویلیبل ہوتا ہے۔ بلیچ سے اگر اس کی صفائی کر لیں، دھو لیں، تو اس سے یہ وائرس جو ہے وہ مر سکتا ہے۔ یا آپ نے بجا فرمایا، لیکن احتیاطی تدابیر وہی ہیں جو کہ عام روزمرہ کی زندگی میں اختیار کرنی ہے آپ نے، کہ ماسک کا استعمال اور سوشل ڈسٹنس رکھنا، اور کسی ایسے شخص کے قریب نہ جائیں جس کو کہ کووڈ-19 کا مرض لاحق ہو۔ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر آپ کو ایسے مریض کی یا ایسے مردے کی جو کہ کووڈ-19 سے جس کی موت واقع ہو گئی ہو، اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تو کیا اس کے جو عضو ہیں ان سے وائرس پھیل سکتا ہے؟ جی، وہ اس میں احتیاط تو پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیلتھ ورکر نہیں کرنی ہے، چاہے وہ میڈیکل سٹاف ہے چاہے وہ پیرا میڈیکل سٹاف ہے۔ احتیاط وہی ہے کہ اس نے وہ پوری کٹ پہننی ہے، ہیڈ کیپ سے لے کر شو کیپ تک، ایپرن، گاؤن، ماسک، گلوز، گوگلز، ایون فیس شیلڈ بھی۔ جو اس میں اٹاپسی لیب میں کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو پوسٹ مارٹم روم ہے اس میں جو وینٹیلیشن ہے وہ ہونی چاہیے 160 لیٹر پر سیکنڈ پر پیشنٹ، اور نیگیٹو پریشر وینٹیلیشن ہونی چاہیے ود 12 سائیکلز پر آور، اس کی وہ چینجز ہوں اور سک ان ہو جائے وہ اس سے۔ باقی جو پاکستان کی ذرا صورتحال باقی دنیا سے
تھوڑی مختلف ہے. یہاں پر پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن یا بعد از مرگ معائنہ صرف غیر قدرتی موت کا ہوتا ہے سیکشن 174 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت. یہ ایک نیچرل ڈیتھ ہے جو کووڈ-19 سے ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس بہت سارے بعد از مرگ معائنے ان نون ڈیڈ باڈیز کے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ حتمی طور پہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو کووڈ-19 تھا یا نہیں تھا. تو اسی لیے ہم نے یہ احتیاطی تدابیر کی کہ ہم ہر پوسٹ مارٹم فل پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہن کے وہ میئرز لے کے کرتے تھے, اور وقتاً فوقتاً وقفے سے وہ بلیچ کا سپرے کر کے یا کلورین 0.5% کا سپرے کر کے جو ہمارے ریکس ہوتے تھے جہاں ڈیڈ باڈی کولڈ اسٹوریج میں ہوتی تھیں یا ٹاپسی ٹیبل, ان کو ہم ڈس انفیکٹ کرتے تھے. اور وہ ڈسپوزیبل یہ کٹس ہوتی تھیں جن کو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد ان کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, میں مولانا فہیم صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی بھی کچھ فیملیز جو ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کے کوئی لوائقین میں سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے کووڈ-19 سے, تو ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس کا جو کفن اور غسل ہے وہ جو ایک خاص گروپ جو ہے یا ایمبولینس سروس والے وہ کر کے گھر پہنچاتے ہیں باکس کے اندر, لیکن وہ چہرہ دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں. اگر یہ چیز اس وقت سائنٹیفکلی پروو ہو جائے کہ مردے سے کووڈ-19 کا وائرس جو ہے صحت مند شخص تک پھیل سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ چہرہ نہیں دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ باکس کے اندر ہی ان کے کسی پیارے کی جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کر دی جائیں. اس میں شرعی کیا حکم ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز جنازہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ فرض کفایہ ہے, اور وہ تو کچھ افراد اگر خاندان کے اور ان کے مسلمان جو ہیں ایک شخصی نماز جنازہ ادا کر دیں تو وہ حق تو ادا ہو جاتا ہے اور وہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک دیکھنا اس کو, تو دیکھنے سے تو اس کو کوئی اس قسم کی انفیکشن کی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا. مریض بھی ہم جب مریض ہوتے تھے تو ہم ان کو باہر سے دیکھتے تھے, کمرے میں اگر آپ پیچھے ہوتے تھے تو شیشے کے پیچھے سے دیکھتے تھے. تو یہ جو باکس آج کل جو تیار ہو رہے ہیں تو اس میں عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ چہرے کے اوپر ایک شیشہ لگا دیا جاتا ہے, گلاس ہوتا ہے وہ, اور اس میں سے وہ اس کا چہرہ جو ہے نظر آتا ہے, اور اس باکس کے اندر بھی اس کے اندر بیگ کے اندر اس کو بند کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جب اس کو قبر میں اتارنا ہے تو قبر میں اتارنے کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہوں, 3 4 5 لوگ جو ہیں, تو وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو پروٹیکشن میں لے لیں اور گلوز وغیرہ اور یہ سوٹ جو ہیں یہ پہن کے اس کے بعد پھر دیکھیے احتیاط ہی ایک وہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اور میں نے جب سے وہ حدیث پڑھی آپ یقین کریں کہ بڑا ایک اطمینان ہوا, اور میں حیران بھی ہوا کہ کافی عرصے کے بعد میرے سامنے وہ حدیث گزری نظر سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی کہ جو انسان کی موت کا باعث بنے. تو یہ جب سامنے آئی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ بات پھر سمجھ آئی کہ بہت سی بیماریوں میں لوگ چلتے رہتے ہیں اور کئی سال چلتے ہیں, اور بہت سی بیماریوں سے نکل کے آ جاتے ہیں. میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں بھی کووڈ کا پیشنٹ رہا, میں بھی بہت تکلیف اس میں جو ہوئی مجھے میں خود جانتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تھی تو میں بچ کے آ گیا. لیکن جس شخص کی موت کا تو وقت مقرر ہے, اب اس سے پہلے وہ کسی بیماری میں آ جائے, کسی حادثے سے ہو جائے یا کسی چیز سے بھی ہو جائے, تو اس کی موت کا باعث کوئی بیماری نہیں ہے. یعنی کرونا جو ہے یہ موت کا باعث نہیں ہے, یہ تو ایک بیماری ہے اور اس کے اندر سب چلتے ہیں. جیسے اور بیماریاں ہیں, دل کی بیماریاں, لوگ کئی ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی ہارٹ اٹیک. تو یہ تو ایک خوف کا عنصر ہے, اور میں اس کو اگر تھوڑا سا آپ مجھے ڈاکٹر صاحب اجازت دیں کہ ہماری تو چونکہ سوچ اور فکر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور یقین میں کمزوری آتی ہے تو پھر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, جی اس کو دیکھو بھی نہ, اس کے جنازے میں بھی نہ جاؤ. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ, ایک شخص سے محبت, ایک شخص سے تعلق اور ایک شخص کا حق جو ہے وہ اپنی جگہ. بہت سے جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھنے والے اس کے بخشے جاتے ہیں, اور بہت سے جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پیچھے کوئی شخص آ کے نماز میں ایسا کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو اس میت کو بخشوا دیتا ہے. تو
کوئی بھی میت کو اور کسی بھی اس کو چھوڑنا یہ بہرحال ایک مناسب عمل نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ کیا مولانا فہیم الحسن تھانوی صاحب، آپ کا پروفیسر عارف رشید، ہمارے پاس ٹائم اب صرف 1 منٹ رہ گیا ہے کہ میں آپ سے یہ ریکمنڈیشن لوں گا کہ آپ ایوانوں تک کیا ریکمنڈیشن پہنچائیں گے؟ کووڈ-19 سے خواب موت واقع ہو یا نہ ہو، احتیاطی تدابیر وہی ہیں جو کہ پوری دنیا نے پریکٹس کی ہیں اور اس سے کافی حد تک اس بیماری پہ کنٹرول رہا ہے، اور صرف دیکھا گیا ہے کہ 5% لوگ ہیں جن میں یہ بیماری جو ہے کریٹیکل صورت اختیار کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمر رسیدہ ہیں، قوت مدافعت کم ہے، جن کو ذیابطیس ہے، جن کو دل کا عرض ہے، لیکن ماسک کا استعمال کرنا اور سماجی فاصلہ رکھنا، ہاتھوں کو صابن سے دھونا، یہ بہت ضروری ہے ناظرین آپ کے لیے۔ پروفیسر عارف رشید صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ پھر ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچتے ہیں۔ جی سر، اس میں مختصراً پہلی میری ریکمنڈیشن تو یہ ہوگی کہ کوشش کی جائے میڈیکل اٹاپسی کا جو ایک ہے سٹیپ، اس کو پاکستان میں انیشیٹ کیا جائے، اویئرنیس دی جائے۔ یہ لاسٹ ڈائگنوسٹک سٹیپ ہے۔ اگر کوئی غیر تشخیص شدہ موت ہو جاتی ہے ہسپتال کے وارڈ میں تو آخری جو ڈائگنوسٹک سٹیپ ہے وہ میڈیکل اٹاپسی کا ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر عارف رشید صاحب آپ کا، کہ اگر کسی آپ کے پیارے کی موت واقع ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ نہیں معلوم ہوتی ہے تو ضرور اٹاپسی ہونی چاہیے۔ میں ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، مجھے ضرور کیجیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔